ڈارک ویب میں آپ رسائی کر سکتے ہیں، اور ڈارک ویب میں آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈارک ویب میں آپ کسی کے بھی اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں، کسی کا بینک اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کا واٹس ایپ پرسنل جو بھی چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈارک ویب پہ انسانی گوشت دستیاب ہے۔ ہاں ہاں، ڈارک ویب پہ کینی بلزم لوگوں کا ایک ایسا گروپ ہے جہاں پہ باقاعدہ بولیاں لگائی جاتی ہیں انسانی گوشتوں کا، جو خرید و فروخت کی جاتی ہے، جو خرید کرتے ہیں، جو فروخت کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے ذریعے سے بولیاں لگائی جاتی ہے کہ انسانوں کا گوشت دستیاب ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں وہاں پہ ایک پوسٹ لگی تھی کہ کوئی میری ران کا گوشت کھانا چاہے گا $5000 میں۔ اسی طرح کینیبلزم کے ریسٹورینٹ میں آن لائن ایک ایڈ لگائی گئی جہاں پہ انسانی دماغ کے جو ڈش ہے، اس کو دنیا کی سب سے لذیذ اور 100% انسانی دماغ کے جو اندر بیجا ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، اس کی ڈش متعارف کروائی گئی، اور پھر اس کے باقاعدہ ایڈ لگائی گئی ہر جگہ میں کہ انسانی گوشت، انسانی ہاتھ اتنے کا، انسانی ران اتنے کا، انسان کے جسم کے اس حصے کا گوشت اتنے کا، باقاعدہ اس میں ایڈ لگائی گئی، باقاعدہ اس کے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ ایڈ میں لکھا گیا کہ آپ ان سارے کے سارے انسانی آنکھ، پھیپھڑے، انسان کے جو جگر ہے، اس کے گوشت اور اس کا ٹکڑے کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں، آپ آن لائن خرید سکتے ہیں بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے سے۔ آپ پے کریں بٹ کوائن کرنسی کے ذریعے سے، اور سرپرائز باکس آپ کے ہاتھ میں۔ تو پچھلے دنوں آپ کو پتا ہوگا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا، امریکہ کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے سمجھا کہ یہ مذاق ہے اور اس نے ایک آرڈر کر دیا تھا انسانی جسم کے بازو کا، لیکن جب صبح اٹھا اس کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کے دروازے پہ ایک باکس پڑا ہوا تھا، اوپر لکھا ہوا تھا سرپرائز باکس، اور اس کے اندر جب اس نے دیکھا تو انسانی ہاتھ کٹا ہوا تھا جو کہ جس میں سے ابھی تازہ تازہ خون رس رہا تھا، اور گھبرانے کے بعد اس نے پولیس کو اطلاع کر دی، لیکن بعد میں اس اسٹوڈنٹ کو مار دیا گیا تھا۔ ڈارک ویب میں ایک ویڈیو ہے جہاں پہ دو انسانوں کو الٹا لٹکا کر ان کی کھالیں اتاری گئی اور پھر ان کی کھالوں کی باقاعدہ بولی لگائی گئی ہے، وہ ویڈیو موجود ہے ڈارک ویب میں۔ اسی طرح ڈارک ویب میں اشیاء کی بولی لگائی جاتی ہے، پرس، کپڑے، جوتے، اور باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی کھالوں کی ہے، اور جو مسلمان برما میں شہید کیے تھے ان باطل نے، ان کافروں نے، باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ ان کی کھالوں کی بنی ہوئی اشیاء ہے، پرس ہے، جوتے ہیں، اور باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو عورتوں کے پستان کا جو گوشت ہے وہ سب سے مہنگا ترین گوشت ہے۔ سوچنے کی بات یہ کہ ایسی سوسائٹیز کہاں پنپ رہی ہے؟ کیا امریکہ میں ایسی جگہ موجود ہے جہاں آج بھی عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور ادھر سر عام یہ انسانی جو اعضاء ہیں ان کا سر عام دھندا کیا جا رہا ہے۔ جادو سے دلچسپی رکھنے والے جو جادوگر ہیں، جو شیطانی قوتوں کے پیراکار ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی گوشت کھا کر شیطان خوش ہوتا ہے، انسان کو قربان کرنے سے جو شیطانی روحیں وہ خوش ہوتی ہیں، اور وہ باقاعدہ ہیلووین کے نام پہ ساری کی ساری انسانی گوشت کھاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کا اجتماع ہوتا ہے۔ جو ان کے پیروکار ہے وہ تو صرف عام طور پہ انسانی شکل بنا کر، انسانی ڈھانچہ بنا کر، اس کی طرح کی اشیاء بنا کر نوش فرماتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جو شیطان ہے، یہ جو شیطانی لوگ ہیں جن کے یہ پیروکار ہیں، جو اصل میں جو شیطان ہے، وہ باقاعدہ طور پہ انسانوں کا زندہ اور تازہ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، اور ان کی آنکھ، اور کہتے ہیں، اور خون پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اس سے جو ہمارا جادوئی نظام ہے یا زیادہ اثر و رسوخ اس کو ملتا ہے، اور یہ جو ہماری باطل کی قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، تو ان کو زیادہ طاقت ملتی ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور باقاعدہ کینیبلزم کو فروغ دینے کے لیے ڈارک ویب پہ اس طرح کی طرح کی چیزیں بیچی جاتی ہیں جو کہ آدم خور انسان کو انسان کھانے پہ مجبور کرتی ہے، جیسے کہ بورا چیرو نامی ایک ڈرگز ہے جو کہ کہا جاتا ہے خود امریکہ نے تیار کی ہے، اور یہ ایسی ڈرگز ہے جو کہ آئس کی طرح ہوتی ہے، آئس کے طور پہ بیچی جاتی ہے۔ ایسی ڈرگز ہے جس کو کھانے کے بعد انسان آدم خور بن جاتا ہے، یعنی انسانوں کو کھانے میں زیادہ خوش ہوتا ہے، انسانوں کو کھانے میں فرحت محسوس کرتا ہے، اور اس کی جو طلب ہے وہ بڑھتی ہے انسانوں کو کھانے میں۔ حال ہی میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک کمپنی کی طرف سے کسی گھر میں برگر کی ڈیلیوری دی گئی، اور برگر کی ڈیلیوری میں ایک انسانی انگلی پائی گئی ہے، تو اس میں پھر کیا کیا کہ باقاعدہ فرانسک رپورٹ کروائی گئی، اس پہ پتا چلا کہ انسانی انگلیاں اور ناخن سمیت تھی۔ تو کس معصوم بیچارے کی پتہ نہیں کس جان کو قتل کیا گیا ہوگا، کس کی انگلی کاٹی گئی ہوگی۔ تو آپ مانیں یا نہ مانیں، پاکستان میں بھی یہ جو کینیبلزم ہے اس کا فروغ ہو چکا ہے، اور یہ جو ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں یہ ڈارک ویب کے ذریعے سے خرید و فروخت کر رہے ہیں باقاعدہ۔ 2015 کا ایک بہت بڑا سکینڈل جو سب کو یاد ہوگا کہ 2006 سے لے کر 2015 تک تقریباً 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئی ہے، اور جنسی زیادتیاں کرنے کے بعد باقاعدہ ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہے،
اور جس میں ہمارے ادارے ملوث تھے، جس میں ہمارے ملک کا ایک ایم پی ہے ملک احمد سعید ملوث نکلا تھا، پولیس ملوث نکلی تھی. تو یہ سارے آپ نیوز وغیرہ دیکھ لیں، پڑھی ہوں گی ہر چیز. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ کیا بتاؤں، یہ گھنونی سازش ہے. اور جو اس کے اندر پھنستا ہے، جو اس کے اندر دھستا ہے، وہ دھستا چلا جاتا ہے. اور باقاعدہ اس کے تک رسائی تک جانے کے لیے خود تو غیر قانونی ہونا ہی پڑتا ہے، اور غیر قانونی کے ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہونا پڑتا ہے، جو کہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. اور باقاعدہ ایک براؤزر ہے ٹور براؤزر، جس کے ذریعے سے، جو آپ نے اکثر سنا ہوگا، جس کے ذریعے سے اس ڈارک ویب میں آپ رسائی کر سکتے ہیں. اور ڈارک ویب میں آپ اپنی مرضی کا کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں. ڈارک ویب میں آپ کسی کے بھی اکاؤنٹ ہیک کر سکتے ہیں، کسی کا بینک اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، آپ کسی کا واٹس ایپ پرسنل جو بھی چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں. ڈارک ویب کے ذریعے سے آپ جہاں جہاں کیمرے یوز ہو رہے ہیں، آپ ان تک باقاعدہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ سب کچھ ڈارک ویب میں ہو رہا ہے، جو کہ خفیہ ہے. اور یہ جو کچھ شیطانی لوگ اور کچھ جو روسا ہے، جن کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ ان ڈارک ویب میں ان کی بہت زیادہ انٹری ہے، کیونکہ اس میں جو پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے ساری بٹ کوائن کے ذریعے سے ہوتی ہے. اور بٹ کوائن کے ذریعے سے آپ آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایسا فارم ہے جس کے متعلق آپ بہت سارے نیوز آرٹیکلز بھی پڑھ سکتے ہیں، ریڈٹ پہ آپ اور بھی بہت جگہوں پہ اس کے متعلق انفارمیشن لے سکتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہاں پہ جتنی بھی پیمنٹ وغیرہ ہے، اس کا جو لین دین ہوتا ہے سارا بٹ کوائن کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کوئی حساب نہیں ہے کون کتنی کرنسی دے رہا ہے، کون ریسیو کر رہا ہے. یہ جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ جو زیادہ تر کام ہوتا ہے ٹارگٹ کلنگ کا ہوتا ہے، ڈرگس کی سپلائی کا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا، جو بلیک کام کرتے ہیں. اسی طرح منی کی ٹرانسفر کا ہوتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے بھیجنے کا. یہ سارا کا سارا کام ڈارک ویب کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اور چائلڈ پورنوگرافی کا، اس کے علاوہ لائف فائٹس کی جاتی ہے. جیسے کہ یہاں تک تو لائف فائٹس کی جاتی ہے کہ دو بندے آپس میں لڑے ہوتے ہیں لائف فائٹس کے ذریعے سے، اور جب تک ان میں سے ایک بندہ مر نہیں جاتا تب تک یہ جو اس دنیا کو، اس شیطانی دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، بولیاں لگاتے رہتے ہیں اس پہ کہ یعنی اس پہ اتنی بولیاں ہے، اور دوسرے پہ بولی لگا رہا ہوتا ہے، اور دو بندے لائف فائٹس کر رہے ہوتے ہیں پیسوں کی خاطر. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کیس نکلتے ہیں. جاوید نامی شخص تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، جو کہ 1992 میرے خیال سے، یہی اگر تاریخ میں بھول نہیں رہا، تو یہاں سے اس نے سٹارٹ کیا تھا، اور تقریباً 100 بچوں کا قاتل تھا، جس کے نام پہ ابھی فلم بھی بنی ہے پاکستان میں. آتا تھا، بچوں کو اغوا کرتا تھا، اس کے اعضاء کو کیا کرتا تھا، کاٹتا تھا، ان کو باقاعدہ تیزاب کے ذریعے سے جلاتا تھا، اور پھر ختم کر دیتا تھا، پھر نئے بچوں کو اغوا کرتا تھا، تقریباً 100 بچوں کو. اور باقاعدہ پھر خود جا کر پولیس میں رپورٹ اس نے خود کی ہے. تو یہ باقاعدہ ایسی سازشوں کے اندر، جسے کہتے ہیں نا، ایسی سازشوں کے اندر دستے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جاوید، اگر آپ یہ مووی ریسنٹلی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں نے بھی نہیں ہے، لیکن باقاعدہ پچھلے دنوں اس کی پاکستان میں بہت زیادہ چرچے تھے، بہت زیادہ پاکستان میں اس کے متعلق نیوز تھی، بہت زیادہ آرٹیکلز لکھے جا رہے تھے، اور ساری کی ساری وہ یہی سٹوری تھی جو کہ اس نے خود جا کر پولیس میں رپورٹ کی ہے. تو یہ کرندے ہوتے ہیں، یہ ڈارک ویب کے کرندے ہوتے ہیں، جو کہ ڈارک ویب کے ڈیجیٹل کرنسی بٹ کوائن کے ذریعے سے ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے کرندے ہوتے ہیں، جیسے زینب جیسے معصوم جو بچے ہیں، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، بولیاں لگاتے ہیں ڈارک ویب کی. جو یہ گھنونے لوگ ہیں، یہ جو گھنونی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ شیطانی دماغ رکھنے والے جو ذہن کے لوگ ہیں، بولیاں لگا رہے ہوتے ہیں. یہ کرو اتنے پیسے لے لو، اچھا اس کے ساتھ یہ کرو اتنے پیسے لے لو، اس کے ساتھ یہ کرو اتنے پیسے لے لو، اور یہ ساری کی ساری. اور آئے دن جو ویڈیوز لیکس ہو رہی ہوتی ہیں، کیا کوئی خوشی سے اپنی ویڈیوز لیکس کرتا ہے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. دیکھیں، جو ایک ویڈیو بن گئی ہے نا، چاہے وہ کسی کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی یا کسی موبائل میں بن گئی ہے، وہ سمجھ لیں ایک نہ ایک دن لیک ہونی ہے. کیوں؟ وہ ڈارک ویب میں جا چکی ہے، اور ڈارک ویب میں ایسے لوگ ہیں جو مسلسل ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مسلسل ان چیزوں کی جسے کہتے ہیں نا، ان چیزوں کی کھوج میں ہے، ان چیزوں کی تلاش میں ہے. تو ایک بار اگر اس کیمرے سے یا پھر کسی بھی کیمرے سے کوئی ویڈیو بن گئی ہے تو وہ ریکارڈ ہونی ہے. تو خدارا میرا آپ کو یہ مشورہ ہے، کبھی بھی اپنے اس کیمرے سے کوئی نیوڈ ویڈیو نہ بنائیں، کوئی اپنے گھر کی کوئی ایسی ویڈیوز نہ بنائیں. کبھی بھی اس کیمرے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہیں تو کوئی ویڈیو بنا لے، تو کبھی نہ بنائیں. کیوں؟ یہ ویڈیو بننے کے بعد ڈارک ویب میں جا چکی ہے. جن کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوئی یا پھر عام نہیں ہوئی، تو یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ ابھی تک ان کرندوں کے ہاتھ میں نہیں لگی جو کہ ڈارک ویب کو کنٹرول کر رہے ہیں، جو ڈارک ویب کے اندر گھسے ہوئے ہیں. تو خدارا ان چیزوں سے بچے، خود بھی بچے، اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے معاشرے کو بھی بچائے. اور لوگ کہتے ہیں اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمارا ایک معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ فلاں اس کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے ایسا. اگر پڑھے لکھے لوگ، اگر ہماری مسلم کمیونٹی
اگر ہمارے یہ جو اسلام کے جو نوجوان ہیں یہ اس فیلڈ پہ نہیں آئیں گے، یہ جو اندرونی دنیا ڈارک ویب ہے اس پہ پورا عبور حاصل نہیں کریں گے، تو پھر اسی طرح شیطانی قوتیں ہمیں نچاتی رہیں گی، ہم سے جو پھر کام ہے وہ کرواتی رہیں گی، یہ پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کرتی رہیں گی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، پوری دنیا کے بینک اکاؤنٹس کو اپنے کنٹرول میں کرتی رہیں گی، پوری دنیا میں جو منصوبے بنتے ہیں یہ ان کے کنٹرول میں ہوتے رہیں گے۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان ہمیں بھی ان چیزوں میں اپنا اثر و رسوخ، ہمیں بھی ان چیزوں میں کیا گھسنا چاہیے، پھر کیا کرنا چاہیے، ہمیشہ پوزیٹیولی کے لیے دیکھیں۔ ہاروت اور ماروت دو فرشتے آئے تھے، قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، جادو سکھانے کے لیے، اور پھر کہا تھا چاہے تو شر کے لیے یوز کر لو چاہے خیر کے لیے یوز کر دو، تو ہم نے کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ ہم اس سے خیر کے لیے یوز کر سکیں۔ یہ جو شیطانی قوتیں ہیں، یہ جو سارا نظام پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رہی ہے، ہم ان کے اینٹی یوز کر سکیں اور پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر سکیں۔ تو آپ کی کیا رائے ہیں؟ آپ ضرور اپنی رائے دیجیے گا، شکریہ۔